رحمان فلم جات قیلا ہا کذا عرشکا، تو پھر جب وہ ان کے پاس آ گئی قیلا تو اس سے کہا گیا ہا کذا عرشکا کہ ایسا ہی ہے تیرا تخت. قالت کأنہ ہوا، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے. وہ بلقیس نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے. وَأُوتِینَا الْعِلْمَ، اور ہمیں تو معلوم ہو چکا تھا من قبلہا، اس سے پہلے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو فرما بردار ہو چکے. تو جب بلقیس کو کیا کیا گیا کہ ان کے جب تخت کو لایا گیا بلقیس کے تخت کو، کہ تھوڑا اس کی حیت بدل دی گئی، تھوڑا سا اس کے ہیرے جواہرات ادھر کے ادھر، آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے کر دیا گیا. لیکن اس پر بھی دیکھ کر انہوں نے یہ کیا کہا گیا کہ یہ کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے. یعنی وہ اتنی سمجھدار تھی، ان کی سمجھداری میں کوئی وہ نہیں تھی کہ وہ ایسے کنفیوز نہیں ہو، بلکہ انہوں نے بیچ کا جواب دیا، کیونکہ ان کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ ممکن تو نہیں ہے کہ میرا تخت یہاں آ جائے، اور لگ تو پورا میرا ہی تخت رہا ہے. تو اسی لیے انہوں نے اس طریقے کا جواب دیا کہ ہاں گویا کہ یہ وہی ہے، لگ تو ایسے ہی رہا ہے، کأنہ ہوا کہ گویا تو یہ وہی ہے، لگ تو ویسے ہی رہا ہے. اور اوتینا العلم، ہمیں تو معلوم ہو چکا تھا آپ کے معجزے سے، تو ہم پہلے ہی پہچان گئے تھے کہ آپ نبی ہے، پیغمبر ہے، ہم آپ کو پہچان گئے تھے. آپ یہ نہیں بھی کرتے تو ہم فرما بردار ہو چکے تھے آپ کے. من قبلہا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَأُوتِینَا الْعِلْمَ، کہ ہمیں تو معلوم ہو چکا تھا من قبلہا، اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے. وَصَدَّحَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روکا تھا اس کو کہ وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا. إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہ وہ تھی کافر قوم میں سے. کہ یہاں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بہت سمجھدار عورت تھی، لیکن کہ ان کو دعوت نہیں ملی تھی، ان کو توحید کی رسالت نہیں ملی تھی، اس لیے اللہ کی معرفت نہیں ہو سکی تھی. اسی لیے وہ سمجھ بھی گئی اور سمجھداری سے کام بھی لیا کہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی. ان کو صرف اس بات سے روکا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتی تھی اور وہ کافر تھی. قیل لہا ادخلی الصرح، اور انہیں کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ صرح محل میں. فلما رأته حسبته لجة وکشفت، پھر جب رأته، تو انہوں نے اس کو دیکھا، حسبته لجة، تو انہوں نے گمان کیا اس کو گہرا پانی، وکشفت، اور کھول دی، عن ساقیہا، اپنی پنڈلیوں کو. قال انه صرح ممرد، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محل ہے ممرد من قواریر، جو شیشہ جڑا ہوا ہے. تو پھر اب یہ سب باتیں ہو چکی، تو پھر ان کو اپنے محل میں لے جایا گیا. انہوں نے ان کے لیے اسپیشل محل تعمیر کیا تھا، جس میں پہلے تو گہرا پانی ڈالا، اس میں پھر مچھلیوں کو ڈالا، اور اس کے اوپر ایسا صاف شفاف ہیرا چڑھایا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا گویا کہ وہ پانی ہی ہو، اتنا صاف شیشہ تھا. تو جب اس محل میں ان کو داخل کیا گیا تو پہلے تو ان کو لگا کہ پانی ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا اپنا پائچہ اوپر کر لیا کہ میرے پیر نہ گیلے ہو جائے. تو اس پر سلیمان علیہ السلام نے کہا انہ صرح ممرد، کہ یہ تو محل ہے جو جڑا ہوا ہے، من قواریر، شیشہ جڑا ہوا ہے. تو قالت ربی انی ظلمت، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، نفسی، اپنے اوپر. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ میں ایمان لاتی ہوں، میں فرما بردار ہوتی ہوں، مع سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین، رب العالمین کے ساتھ. اب اس میں بہت اختلاف ہے روایتوں میں کہ یہ والے واقعات میں کیا کیا ہوا تھا. کہ کوئی کہتا ہے کہ ان کے کسی نے وہ نکاح کے خواہش مند تھے، تو بتایا گیا ان کو کہ اس کے پیر اچھے نہیں ہیں، تو ان کے پیر دیکھنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. تو انہوں نے جب اپنی پنڈلیاں کھولی تو پیر تو جانوروں جیسے نہیں تھے، جیسے کہ ان کو خبر پہنچی تھی کہ ان کی ماں جنایا ہے اور اس کے پیر ایسے ہیں، لیکن ان کے پیروں پہ بہت زیادہ بال تھے، ضرورت سے زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ اس کو صاف کر لو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جنہوں سے پوچھا کہ اب یہ بال کیسے صاف ہوں گے، تو سب سے پہلے بال صاف کرنے کی دوا جنہوں نے ایجاد کی، جو اب تک چلتی ہے، جو بھی دوائیاں ہوئی ہے بال صاف کرنے کی، تو وہ دوا ان کو دی گئی. ایک یہ بھی روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کو اپنی دکھانا چاہتے تھے کہ کتنے میرے پاس پاور ہے، کہ کیا میرے پاس محلات ہے، تاکہ وہ دب کر آئے کہ وہ خود بھی ایک ملکہ ہے، تو اس کو احساس ہو کہ میں کہاں آ رہی ہوں، میں کس کے محل میں آ رہی ہوں، یہ محل کیسے ہے، کتنے شاندار عالیشان، وہ اس بات کی وہ ہو جائے کہ میں اپنے آپ کو وہ سمجھے کہ میں کس کے پاس آ رہی ہوں، کتنا عالیشان یہ پیغمبر ہے، ان کے پاس کیا کیا قوت ہے، کیا طاقت ہے، اللہ نے کیا کیا دے رکھی ہے. کہ اس میں آتا ہے کہ اس نے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے ایسا پانی لا کے دو کہ جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا. تو انہوں نے جنوں سے پوچھا، انسانوں سے پوچھا. پہلے کوئی بھی معاملہ آتا تھا وہ پہلے انسان سے پوچھتے تھے، جنوں سے پوچھتے تھے، اور سرکش شیاطین بھی ان کے قبضے میں تھے، پھر وہ ان سے پوچھتے تھے. تو جنہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو گھوڑے ان کو دوڑائیے، ان سے جو پسینہ نکلے گا اس کو جمع کر لیجئے، تو پھر وہ پانی اس کو بتائیے. ایسے بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری وہ جڑے ہیں اس سے قصے
واللہ عالم کہ اس میں سے کون سا وہ ہے. پھر بنی اسرائیل کی بھی اس میں ملاوٹ ہو گئی تورات کے واقعات کی بھی. تو یہ سب واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ کیا واقعات تھے یہ. لیکن ایک واقعہ یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ایک ڈیمانڈ یہ کر دی تھی کہ پانی لا دو جو زمین اور آسمان کا نہیں ہے. اور دوسری سوال یہ پوچھ لیا تھا کہ تمہارے اللہ کیسے رنگ کے. تو اس پر آپ سلیمان علیہ السلام ایک دم ادب میں خوف زدہ ہو کر سجدے میں گر پڑے. ان کے ساتھ ان کا پورا لشکر جنوں انس بھی سجدے میں گر پڑا کہ یہ کیا سوال کر لیا. پھر ان کو احساس ہوا اپنے سوال کا کہ میں نے کیا سوال کیا. اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں پوری طریقے سے فرما بردار ہوتی ہوں اور ایسی چیزوں سے باز آتی ہوں. تو اس میں اختلاف رائے ہے بہت سارے. ابن کثیر میں اس کے بارے میں روایتیں دی گئی ہے. انہوں نے خود ہی روایت کی اور خود ہی اس کی وہ بھی کر دی, نفی بھی کر دی کہ یہ روایتیں تو ہے لیکن میں بھی اس کو ہم نہیں لے سکتے. اس طریقے سے انہوں نے روایتیں بیان بھی کی اور پھر اس کی نفی بھی کر دی. ایسی ڈیٹیلنگ ہے بہت زیادہ اس کی. اور اختلاف بھی ہے اس میں کہ پھر انہوں نے بعد میں نکاح کیا نہیں کیا. تو کئی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نکاح کیا تھا, پھر اس کو یمن میں واپس بھیجا, یمن میں شاندار محل بنایا, وہ اس کے پاس 3 دن 4 دن رہتے آتے اس طریقے کے. حالانکہ انہوں نے نکاح کیا تھا. اس سے زیادہ اس میں یہاں معاملہ اسی پہ ختم ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف أَخَاهُمْ ان کے بھائی صالحًا صالحہ کو ان اعبدوا اللہ کہ وہ عبادت کرو اللہ کی. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ پھر ہو گئے ان میں سے 2 فریق یختصمون وہ جھگڑنے لگے. اب یہاں پہ دوسرا واقعہ شروع ہو گیا صالح علیہ السلام کا کہ جب انہوں نے کہا دعوت دی اپنے قوم کے لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو تو 2 گروہ ہو گئے کہ ایک گروہ تو ان کے ساتھ ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا اور وہ آپس میں جھگڑنے لگے. قال یا قومی لما تستعجلون تو کہا اے میری قوم لما تستعجلون تم کیوں جلدی کر رہے ہو بالسیئات برائی کے لیے قبل الحسنہ اچھائی بھلائی سے پہلے. لولا تستغفرون اللہ کہ کاش کہ تم اچھا ہوتا کہ تم استغفار کرتے اللہ سے. لعلکم ترحمون کہ شاید کہ اللہ تم پر رحم کرتا. تو جب انہوں نے دعوت دی تبلیغ کی توحید کی تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ایمان لاتے بلکہ یہ کہا کہ لے آ جس کا تو وعدہ کرتا ہے. ہر قوم کی سرکشی یہ ہوتی تھی نا کہ جب انبیاء ان کو اسلام کی دعوت دیتے دین کی دعوت دیتے پھر ان کو خوشخبری بھی سناتے ڈر بھی سناتے جنت کی خوشخبری دیتے اور پھر ان کو عذاب کا ڈر سناتے. تو سرکش قومیں کیا کہتی لے آؤ عذاب یہی کہتی تھی نا. تو ان کی قوم نے بھی یہی کہا کہ لے آؤ عذاب. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ تم برائی کے لیے جلدی کرو یعنی میں نے تم کو جب اس بات کی دعوت دی تو تم اسلام لانے کے بجائے ایمان لانے کے بجائے تم عذاب مانگ رہے ہو عذاب کی جلدی کر رہے ہو. قالا یا قومی لما تستعجلون تم جلدی کر رہے ہو بالسیئات برائی کی جو کہ عذاب ہے قبل الحسنہ بھلائی کے بدلے. کہ تم یہ بات سنتے اپنے پرانے چیزوں پہ رویشوں سے باز آ جاتے ایمان لے آتے اور الٹا تم عذاب کی فرمائش کر رہے ہو. اگر تم استغفار کرتے تو اللہ تم پہ رحم کرتا. قالوا طیرنا بکا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تم کو منحوس پایا وبما معک اور جو تمہارے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا لگا رکھا ہے تم نے تمہاری وجہ سے ہمارے قوموں میں اختلاف آ گیا ہے 2 فریق ہو گئے ہیں ہمارے آپس کے قبیلے لڑنے لگ گئے تو تمہاری وجہ سے ہمارے بیچ میں لڑائیاں ہو رہی ہم نے تم کو منحوس پایا. قالا طائرکم عند اللہ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری منحوسیت تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے. بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم فتنے والی قوم ہو. وکان فی المدینۃ 9 رہط کے تھے مدینے میں 9 رہط 9 شخص یفسدون فی الارض فساد پھیلاتے تھے زمین میں ولا یصلحون اور وہ صلح نہ کرتے تھے. اب ایک 9 لوگوں کا گروہ تھا جو بہت لوٹ پاٹ فساد کیا کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ لا بیتنہ کہ ہم راتوں رات اس کو واہلہ اور اس کے گھر والوں کو ہم راتوں رات خون شب کر دیں گے اس کا قتل کر دیں گے. ثم لا نقولن کہ ہمیں کوئی نہ کہے لیولیہ اور ان کے گھر والوں میں سے ما شہدنا کہ ہم حاضر نہ تھے مہلک اس کو ہلاک کرنے میں اہلی ہی اس کے گھر والے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم ضرور سچے ہیں. دھیرے دھیرے پڑھو. تو ان 9 لوگوں نے کیا طے کیا کہ ہم قتل ہی کر دیں گے صالح علیہ السلام کا. راتوں رات انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہم مل کر ان کا قتل کر دیں گے اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کے گھر والے ان کا قتل کر دیں گے اور ہم مانیں گے نہیں اس بات کو کہ ہمارا کوئی گواہ تو ہوگا نہیں اس وقت اور ہم کہیں گے کہ ہم سچے ہیں. تو انہوں نے یہ سازش رچی تھی جو وہ 9 لوگ تھے. اور دیکھو حالانکہ پہلے کیا آیا کہ وہ
بہت فساد کرنے والے لوگ تھے، لٹرلی وہ غارت گری اور فساد لوٹ پاٹ کرتے تھے، لیکن ان کو بھی فکر کس چیز کی تھی کہ ہمیں لوگ جھوٹا نہ کہیں، ہمیں لوگ جھوٹا نہ کہیں، اس بات کی فکر تھی کہ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ کہ ہم سچے ہیں، ہم یہ بات ثابت کر دیں گے کہ مطلب ان کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ہمیں جھوٹا نہ کہا جائے، تو گناہ کبیرہ میں سے جھوٹ بولنا، کہ ان کو بھی ایک ڈر تھا کہ ہمیں بھی جھوٹا نہ کہا جائے، ہمیں بھی لوگ سچے ہی سمجھے، حالانکہ ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سازش رچی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے، وَمَكَرُوا اور انہوں نے مکر کیا، مکرن ایک مکر، وَمَكَرْنَا اور ہمارا مکر فریب، مکرن ہمارا داؤ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُونَ ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ان کے اوپر ایک پتھر آ گیا یا وہ خود ہی تباہ ہو گیا، اور وہ یہ چال نہیں چل سکے، یہ قتل کی سازش کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ نہیں، ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ ہمارا کیا داؤ ہے، کہ ان کا وہ قتل نہیں کر سکے تھے صالح علیہ السلام کو، ان کی سازش فیل ہو گئی تھی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے فریب کا، انا دمرناہ وقومہم اجمعین اور ہم نے ہلاک کر دیا وقومہم اجمعین اور ان کے قوم کے سب کو، کے بعد میں جو عذاب ان پر آیا، آگے جا کے وہ بات آئیں گی کہ جو عذاب آ گیا ان پہ، فتلک بیوتہم خاویۃ کہ یہ ان کے گھر خاویۃ اوندھے پڑے تھے، بما ظلموا اس سبب کہ جو انہوں نے ظلم کیا، انکار کیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعملون اور یہ آیات ہیں، نشانیاں اس قوم کے لیے جو جاننے والے، وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ جو تقوی رکھتے تھے، بچتے رہنے والوں کو ہم نے نجات دی۔